ناظرین کرام السلام علیکم۔ جیو ٹیلی ویژن کے پیش کردہ اس خاص الخاص مشاعرے میں آپ کا میزبان رحمان فارس آپ کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین کرام، مشاعرے تو آپ نے بہت سارے سنے اور دیکھے ہوں گے، لیکن دل تھام کر بیٹھیے کہ آج کا مشاعرہ ہونے والا ہے بہت نادر، بہت انوکھا، بہت نرالا اور بہت جداگانہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری خوش قسمتی اور خوش بختی ہے کہ افتخار ادب، افتخار اردو جناب افتخار عارف صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں اور آج کے اس مشاعرے کے صاحب صدارت ہیں۔ ان کے ساتھ مہمان خصوصی کے طور پر تشریف رکھتے ہیں وہ شاعر کہ جنہوں نے ایک ضرب المثل شعر کہہ رکھا ہے جو آپ کی سماعتوں پر نقش ہے۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ میری مراد ہے جناب خالد شریف صاحب سے۔ شاعرات کی نمائندگی بہت معتبر محترم لہجے کی شاعرہ یاسمین حمید صاحبہ فرما رہی ہیں۔ محترمہ یاسمین حمید صاحبہ کے لیے بھرپور تالیاں۔ اور شاعرات میں نوجوان نسل کی نمائندگی ڈاکٹر شاہدہ دلاور شاہ، بہت پڑھی لکھی خاتون، بہت معتبر لہجہ، بہت شستہ اور شائستہ لہجے کا مصرع کہتی ہیں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں ڈاکٹر شاہدہ دلاور شاہ۔ مشاعرے کی روایات کے عین مطابق میزبان کی حیثیت سے میں صاحب صدارت سے اجازت لے کے اپنا کچھ کلام نظر کرنا چاہوں گا آپ کی سماعتوں کی، ہمارے ناظرین کے لیے، ہمارے شعراء کرام کے لیے۔ سر آپ کی اجازت۔ صدائیں دیتے ہوئے اور خاک اڑاتے ہوئے، صدائیں دیتے ہوئے اور خاک اڑاتے ہوئے، میں اپنے آپ سے گزرا ہوں تجھ تک آتے ہوئے، میں اپنے آپ سے گزرا ہوں تجھ تک آتے ہوئے، کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی، کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے، کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے، پھر اس کے بعد زمانے نے مجھ کو رون دیا، پھر اس کے بعد زمانے نے مجھ کو رون دیا، میں گر پڑا تھا کسی اور کو اٹھاتے ہوئے، میں گر پڑا تھا کسی اور کو اٹھاتے ہوئے۔ ایک شعر کے یہ میرے لاہور آنے کی کہانی بھی اس شعر میں مضمر ہے کہ جب اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا، جب اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا، تب میں بھی گاؤں چھوڑ کے لاہور آ گیا۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ عشق ٹوٹا تو استخارہ کیا، عشق ٹوٹا تو استخارہ کیا، اور پھر عشق ہی دوبارہ کیا، اور میں تو محفل سے اٹھنے والا تھا، میں تو محفل سے اٹھنے والا تھا، پھر کسی آنکھ نے اشارہ کیا۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ بہت شکریہ۔ پھر کسی آنکھ نے اشارہ کیا۔ یہ ایک شعر جس میں نے اسلام کا وہ پرنسپل بتایا کہ جس پہ مرد حضرات بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، چاہے نمازیں نہ پڑھیں، حج نہ کریں، لیکن اس پرنسپل کو ضرور مانیں گے کہ نہ دل کا اذن نہ دلدار کی اجازت ہے، نہ دل کا اذن نہ دلدار کی اجازت ہے، وگرنہ دین میں تو چار کی اجازت ہے، وگرنہ دین میں تو چار کی اجازت ہے۔ ہمارے شہر میں ہے منع عشق کا اظہار، ہمارے شہر میں ہے منع عشق کا اظہار، یہ اور بات کے اشعار کی اجازت ہے، یہ اور بات کے اشعار کی اجازت ہے۔ ہم اہل کفر ہر مذہب کی تحریریں پڑھیں گے، ہم اہل کفر ہر مذہب کی تحریریں پڑھیں گے، مگر ایمان لانے کو تیری آنکھیں پڑھیں گے، مگر ایمان لانے کو تیری آنکھیں پڑھیں گے۔ اور شعر دیکھیے گا کہ مجھے ان پڑھ سمجھ کر چھوڑ جانے والی لڑکی، مجھے ان پڑھ سمجھ کر چھوڑ جانے والی لڑکی، تیرے بچے نصابوں میں میری غزلیں پڑھیں گے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ بہت اچھا۔ مجھے ان پڑھ سمجھ کر چھوڑ جانے والی لڑکی، تیرے بچے نصابوں میں میری غزلیں پڑھیں گے۔ میری شہرگ ہے کوئی عام سی ڈوری نہیں ہے، میری شہرگ ہے کوئی عام سی ڈوری نہیں ہے، تمہارا غم میری طاقت ہے کمزوری نہیں ہے، تمہارا غم میری طاقت ہے کمزوری نہیں ہے،
اور ٹہلنے، یہ ان سب لوگوں کے لیے جو مارننگ یا ایوننگ واک کرنے جاتے ہیں، ٹہلنے باغ میں جاتے ہو جس نیت سے تم لوگ، ٹہلنے باغ میں جاتے ہو جس نیت سے تم لوگ، میاں وہ ہوا خوری ہے، ہوا خوری نہیں ہے۔ آخر میں دو اشعار، دو مختلف غزلوں کی سنا کے تو میں اپنے شاعرہ کو زحمت کلام دوں گا۔ نور ظلمات میں نہیں رہتا، نور ظلمات میں نہیں رہتا، دن کبھی رات میں نہیں رہتا، اور عشق کرنے میں ایک خرابی ہے، حسن اوقات میں نہیں رہتا۔ عشق کرنے میں ایک خرابی ہے، حسن اوقات میں نہیں رہتا۔ شعر دیکھیے گا کہ قاضی صاحب آپ کی نظر کہ اپنی دعا میں ایسا اثر چاہیے مجھے، اپنی دعا میں ایسا اثر چاہیے مجھے، میرا نہیں وہ شخص مگر چاہیے مجھے، اور سورج غروب ہو تیرا چہرہ طلوع ہو، سورج غروب ہو تیرا چہرہ طلوع ہو، یعنی بوقت شام سحر چاہیے مجھے، یعنی بوقت شام سحر چاہیے مجھے۔ بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، آپ کی داد کا، آپ کی تحسین کا۔ اسی طریقے سے ہمارے تمام شاعروں کو اسی محبت، اسی توجہ، اسی لگن، اسی ڈیڈیکیشن کے ساتھ سنیے گا۔ آپ سب لوگ سننے والے سخن شناس، سخن فہم احباب جیو ٹیلی ویژن کے توسط سے ہمارے آج کے اس مشاعرے میں تشریف رکھتے ہیں۔ میری مراد ہماری اگلی شاعرہ ڈاکٹر شاہدہ دلال شاہ سے ہے، جو کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، ناولسٹ بھی ہیں، کالم نگار بھی ہیں، شاعرہ بھی ہیں، بہت اچھی نثر بھی تحریر کرتی ہیں، تو باقی ان کا کلام خود بولے گا۔ صاحب صدارت کی اجازت سے چند اشعار کے ساتھ غم تیرے جانے کی تو ٹالی نہ گئی، ساتھ غم تیرے جانے کی تو ٹالی نہ گئی، تیرے آنے کی خوشی دل سے سنبھالی نہ گئی، ساتھ غم تیرے جانے کی تو ٹالی نہ گئی، تیرے آنے کی خوشی دل سے سنبھالی نہ گئی، اور اس سے وابستہ سبھی یادوں کو دل سے کھرچا، اس سے وابستہ سبھی یادوں کو دل سے کھرچا، اس کی خوشبو تھی کہ آنچل سے نکالی نہ گئی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور غزل کے چاند اشعار کے تاروں بھرا فلک ہے بچھونا تو ہے نہیں، تاروں بھرا فلک ہے بچھونا تو ہے نہیں، اس چاندنی کے تخت پہ سونا تو ہے نہیں، اور آنسو گرے جو سنگ پہ رستہ بنائیں گے، آنسو گرے جو سنگ پہ رستہ بنائیں گے، پتھر کی آنکھ نے کبھی رونا تو ہے نہیں۔ اور ایک اعتماد تھا چلی آئی بھنور کے بیچ، ایک اعتماد تھا چلی آئی بھنور کے بیچ، کشتی کے اس سفر نے ڈبونا تو ہے نہیں۔ بہت شکریہ۔ ایک اعتماد تھا چلی آئی بھنور کے بیچ، کشتی کے اس سفر نے ڈبونا تو ہے نہیں، اور نسبت ہے اپنی سید کون و مکان سے، نسبت ہے اپنی سید کون و مکان سے، پہچان اپنی شاہدہ کھونا تو ہے نہیں، اور چاروں طرف میں اس کے قدم ڈھونڈتی رہی، چاروں طرف میں اس کے قدم ڈھونڈتی رہی، اس گھر میں کوئی پانچواں کونا تو ہے نہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ کہ چاروں طرف میں اس کے قدم ڈھونڈتی رہی، اس گھر میں کوئی پانچواں کونا تو ہے نہیں، اور خوابوں سے کوئی خواب بنانے میں لگی ہوں، خوابوں سے کوئی خواب بنانے میں لگی ہوں، ایک دشت میں ہوں پیاس بجھانے میں لگی ہوں، اور بتلاؤ کوئی اسم مجھے رد بلا کا، بتلاؤ کوئی اسم مجھے رد بلا کا، میں آخری کردار نبھانے میں لگی ہوں، اور ایک عمر ہوئی پیڑ پہ دو نام لکھے تھے، بہت اچھے، ایک عمر ہوئی پیڑ پہ دو نام لکھے تھے، ایک عمر سے وہ نام مٹانے میں لگی ہوں، واہ واہ واہ، ایک عمر ہوئی پیڑ پہ دو نام لکھے تھے، ایک عمر سے وہ نام مٹانے میں لگی ہوں۔ اور شعر دیکھیے گا کہ جس وقت سے آنے کا سنا ہے تیرا گھر میں، آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں، جس وقت سے آنے کا سنا ہے تیرا گھر میں، چیزوں کو میں رکھنے میں اٹھانے میں لگی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، شکریہ سر۔
بہت شکریہ، شکریہ سر، شکریہ تابع صاحب. جس وقت سے آنے کا سنا ہے تیرا گھر میں، چیزوں کو میں رکھنے میں اٹھانے میں لگی ہوں، اور رکنے نہ کبھی پائے سفر روشنیوں کا، رکنے نہ کبھی پائے سفر روشنیوں کا، دریا میں چراغوں کو بہانے میں لگی ہوں. بہت شکریہ. رکنے نہ کبھی پائے سفر روشنیوں کا، دریا میں چراغوں کو بہانے میں لگی ہوں، اور جلتا بھی ہے بجھتا بھی ہے اڑتا بھی ہے جگنو. واہ واہ. جلتا بھی ہے بجھتا بھی ہے اڑتا بھی ہے جگنو، سورج کو یہ احساس دلانے میں لگی ہوں. بہت شکریہ، شکریہ. کیا کہنا؟ جلتا بھی ہے بجھتا بھی ہے اڑتا بھی ہے جگنو، سورج کو یہ احساس دلانے میں لگی ہوں، اور وہ صحن میں افلاک لیے کب سے کھڑا ہے. وہ صحن میں افلاک لیے کب سے کھڑا ہے، میں چھت پہ ہوں بادل کو اڑانے میں لگی ہوں. وہ صحن میں افلاک لیے کب سے کھڑا ہے، میں چھت پہ ہوں بادل کو اڑانے میں لگی ہوں، اور ہیں قطرہ شبنم یہ میری آنکھوں کے آنسو، ہیں قطرہ شبنم یہ میری آنکھوں کے آنسو، پانی سے تعلق کو نبھانے میں لگی ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہے قطرہ شبنم، ہے قطرہ شبنم یہ میری آنکھوں کے آنسو، پانی سے تعلق کو نبھانے میں لگی ہوں، اور بجھنے کو ہے اب خالی دیا عمر رواں کا، بجھنے کو ہے اب خالی دیا عمر رواں کا، میں ہوں کہ ہواؤں کو منانے میں لگی ہوں. شکریہ. بجھنے کو ہے اب خالی دیا عمر رواں کا، میں ہوں کہ ہواؤں کو منانے میں لگی ہوں، اور جس وقت سے آنے کا سنا ہے تیرا گھر میں، چیزوں کو میں رکھنے میں اٹھانے میں لگی ہوں. اور آخر میں ایک شعر سر آپ کی اجازت سے، کہ دریا کی مسافت نے زمیں کا نہیں چھوڑا، دریا کی مسافت نے زمیں کا نہیں چھوڑا، یک طرفہ محبت نے کہیں کا نہیں چھوڑا. بہت اچھا. کیا کہنا ہے؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ سر. کیا کہنا ہے شاہدہ دلاور شاہ. ایک اعتماد تھا چلی آئی بھنور کے بیچ، کشتی کے اس سفر نے ڈبونا تو ہے نہیں. یہ تھی ڈاکٹر شاہدہ دلاور شاہ. ناظرین کرام کہیں مت جائیے گا، اس دلچسپ یادگار مشاعرے کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین کرام ویلکم بیک. جیو ٹیلی ویژن کے پیش کردہ اس یادگار اور شاندار رنگا رنگ بارونق مشاعرے میں آپ کا ہوسٹ رحمان فارس ایک بار پھر آپ کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہے. آپ نے بریک سے پہلے ڈاکٹر شاہدہ دلاور شاہ کی دل موہ لینے والی شاعری سنی، اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی شاعرہ کی طرف. سنجیدگی، متانت، وقار ان کے لہجے کی شناخت پہچان ہے. اچھا جوہری ہمیشہ جوہر کو پرکھتا ہے، اسی طرح یہ لفظوں کو پرکھ کے سینت کے سنبھال کے اپنے مصرے میں اس طرح جڑتی ہیں کہ جیسے ہیرے موتی جڑے ہوئے ہوتے ہیں. میری مراد ہے یاسمین حمید صاحبہ سے. بہت احترام کے ساتھ، قابل صد احترام یاسمین حمید صاحبہ سے میری گزارش ہے آپ کی تالیوں میں کہ اپنا کلام پیش کریں. بہت شکریہ. آواز ٹھیک ہے؟ پہلے 2-3 اشعار. اختیار میں اپنے وقت کا اشارہ ہو، اختیار میں اپنے وقت کا اشارہ ہو، ایک ہاتھ میں رستہ ایک میں ستارہ ہو. کیا کہنے؟ اختیار میں اپنے وقت کا اشارہ ہو، ایک ہاتھ میں رستہ ایک میں ستارہ ہو، اور بے نصاب لمحوں کو اس طرح سنوارا ہو، بے نصاب لمحوں کو اس طرح سنوارا ہو، ایک پل پہ نام اس کا ایک پل ہمارا ہو. واہ واہ. بہت شکریہ، شکریہ. بے نصاب لمحوں کو اس طرح سنوارا ہو، ایک پل پہ نام اس کا ایک پل ہمارا ہو، اور یوں نہ ہو کہ آوازیں راستے میں کھو جائیں. واہ واہ واہ. یوں نہ ہو کہ آوازیں راستے میں کھو جائیں، اس سمے جواب آئے جس سمے پکارا ہو. یہ نہ ہو کہ آوازیں راستے میں کھو جائیں، اس سمے جواب آئے جس سمے پکارا ہو. اور ایک اور غزل کے
اشعار کے رخ ہے آنکھوں کا روشنی کی طرف، کیا کہنے، رخ ہے آنکھوں کا روشنی کی طرف، ختم ہوتی ہوئی خوشی کی طرف، کیا کہنے، کیا کہنے، رخ ہے آنکھوں کا روشنی کی طرف، ختم ہوتی ہوئی خوشی کی طرف، اور آج کوئی نہیں ہمارے ساتھ، آج کوئی نہیں ہمارے ساتھ، اور ہم بھی نہیں کسی کی طرف۔ کیا کہنے، کیا کہنے، آج بہت کوئی شکریہ۔ نہیں ہمارے ساتھ، آج کوئی نہیں ہمارے ساتھ، اور ہم بھی نہیں کسی کی طرف، اور ہم اگر بات کرنے لگ جائیں، ہم اگر بات کرنے لگ جائیں، بات جائے گی برہمی کی طرف، ہم اگر بات کرنے لگ جائیں، بات جائے گی برہمی، بات جائے گی برہمی کی طرف، اور ایک رستہ ابھی سکوت میں ہے، ایک رستہ ابھی سکوت، ایک رستہ ابھی سکوت میں ہے، ایک جاتا ہے زندگی کی طرف، ایک رستہ ابھی سکوت میں ہے، ایک جاتا ہے زندگی کی طرف، اور اٹھ رہا ہے غبار سا شاید، اٹھ رہا ہے غبار سا شاید کسی دیوار دائمی کی طرف، کیا کہنے، کیا کہنے، اٹھ رہا ہے غبار سا شاید کسی دیوار دائمی کی طرف، کسی دیوار دائمی کی طرف، اور پوچھتے کیا ہیں اپنے آپ سے ہم، دیکھتے کیا ہیں ہم کسی کی طرف، پوچھتے کیا ہیں اپنے آپ سے ہم، دیکھتے کیا ہیں ہم کسی کی طرف، اور ایک وقفہ ہے درد کا، اور پھر ایک وقفہ ہے درد کا، اور پھر ہم بھی ہو جائیں گے اسی کی طرف۔ بہت اچھے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ایک وقفہ ہے درد کا، اور پھر ہم بھی ہو جائیں گے اسی کی طرف، اور آج کوئی نہیں ہمارے ساتھ، اور ہم بھی نہیں کسی کی طرف۔ اور ایک یہ آخری غزل، کیا کہنے آپا، سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ درمیاں جو دیوں کے اندھیرا ہے، اس میں قدم لڑکھڑائیں تو کیا کیجیے، درمیاں جو دیوں کے اندھیرا ہے، اس میں قدم لڑکھڑائیں تو کیا کیجیے، غم سے مانوس ہونے کے لمحے میں وہ راستہ بھول جائیں تو کیا کیجیے، کیا کہنے، کیا کہنے، اور روشنی ہی اندھیرے پہ حاوی نہ ہو پائے، اور کوئی چہرہ نمایاں نہ ہو، کیا کہنے، روشنی ہی اندھیرے پہ حاوی نہ ہو پائے، اور کوئی چہرہ نمایاں نہ ہو، مہر و مہتاب بھی جب زمیں پر اتر کے فقط خاک اڑائیں تو کیا کیجیے، روشنی ہی اندھیرے پہ حاوی نہ ہو پائے، اور کوئی چہرہ نمایاں نہ ہو، کیا کہنے، مہر و مہتاب بھی جب زمیں پر اتر کے فقط خاک اڑائیں تو کیا کیجیے، اور جلنے بجھنے کی ترتیب پر، جلنے بجھنے کی ترتیب پر تیز رو سر پھرے موسموں کا اجارہ رہے، جلنے بجھنے کی ترتیب پر تیز رو سر پھرے موسموں کا اجارہ رہے، حوصلہ ایک لوکا ہوائیں اگر بار بار آزمائیں تو کیا کیجیے، بہت شکریہ۔ جلنے بجھنے کی ترتیب پر تیز رو سر پھرے موسموں کا اشارہ رہے، حوصلہ ایک لوکا ہوائیں اگر بار بار آزمائیں تو کیا کیجیے، اور ہر طرف سرد پانی ہو، ہر طرف سرد پانی ہو، اور دفتن سرد پانی میں لاکھوں دیے جل اٹھیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر طرف سرد پانی ہو، اور دفتن سرد پانی میں لاکھوں دیے جل اٹھیں، پھر بھی ساحل کو چھونے سے پہلے ہی سب کشتیاں ڈوب جائیں تو کیا کیجیے، بہت اچھا، واہ، کیا اچھا، واہ، ہر طرف سرد پانی ہو، اور دفتن سرد پانی میں لاکھوں دیے جل اٹھیں،
پھر بھی ساحل کو چھونے سے پہلے ہی سب کشتیاں ڈوب جائیں تو کیا کیجئے. سبحان اللہ. اور دور پربت سمندر کے اس پار سے آنے والی ہواؤں نے ہنس کے کہا. دور پربت سمندر کے اس پار سے آنے والی ہواؤں نے ہنس کے کہا. جب مصور کسی دیر پا نقش کو خود بنا کر مٹائیں تو کیا کیجئے. کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں. دور پربت سمندر کے اس پار سے سبحان اللہ. آنے والی ہواؤں نے ہنس کے کہا. جب مصور کسی دیر پا نقش کو خود بنا کر مٹائیں تو کیا کیجئے. اور جھوٹ اور سچ میں جب فاصلہ ہی نہ ہو. جھوٹ اور سچ میں جب فاصلہ ہی نہ ہو، رات اور دن کی حد پر کہانی رہے. راز کھل جائے اور پھر بھی سب چپ رہیں اور باتیں چھپائیں تو کیا کیجئے. شکریہ، بہت شکریہ. جھوٹ اور سچ میں جب فاصلہ ہی نہ ہو، رات اور دن کی حد پر کہانی رہے. راز کھل جائے اور پھر بھی سب چپ رہیں اور باتیں چھپائیں تو کیا کیجئے. اور ہاتھ جن کو امی کر دیا آنے والے زمانے کے خوابوں کی تعبیر کا. ہاتھ جن کو امی کر دیا آنے والے زمانے کے خوابوں کی تعبیر کا. خام زہریلی دھاتوں سے رنگین دلکش کھلونے بنائیں تو کیا کیجئے. واہ واہ. بہت شکریہ. روشنی ہی اندھیرے پہ حاوی نہ ہو پائے اور کوئی چہرہ نمایاں نہ ہو. مہر و مہتاب بھی جب زمین پر اتر کے فقط خاک اڑائیں تو کیا کیجئے. اور آخر میں ایک شعر کہ تھوڑے غم کے حق میں ہیں، تھوڑے خوشی کے حق میں ہیں. تھوڑے غم کے حق میں ہیں، تھوڑے خوشی کے حق میں ہیں. زندگی جیسی بھی ہے ہم زندگی کے حق میں. بہت شکریہ. تھوڑے غم کے حق میں ہیں، تھوڑے خوشی کے حق میں ہیں. زندگی جیسی بھی ہے ہم زندگی کے حق میں ہیں. یہ تھیں یاسمین حمید صاحبہ جن کی منموہنی شاعری سے آپ سب لوگ محظوظ ہو رہے تھے. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. خواتین و حضرات، ناظرین کرام، ویلکم بیک ٹو دس ونڈرفل مشاعرہ جو کہ آج جیو ٹیلی ویژن کی اس یادگار نشست میں ہم سب آپ کے سامنے حاضر ہیں. شعر و سخن کی اس یادگار اور جاندار اور شاندار محفل میں جہاں چنیدہ اور چیدہ شاعر پاکستان بھر سے تشریف لائے ہیں آپ کو اپنے کلام سے محظوظ کرنے کے لیے. آپ نے بریک سے پہلے سنا یاسمین حمید صاحبہ کو. خواتین و حضرات، اب دل تھام کے بیٹھیے. ہمارے اگلے شاعر، جیسا کہ میں نے تعارف میں بتایا، ضرب المثل اشعار کے خالق ہیں. اور ضرب المثل شعر کا کسی بھی شاعر کو عطا ہو جانا فن کی، ہنر کی، سخن کی معراج ہوا کرتی ہے. آپ سب لوگ بخوبی اس شعر سے واقف ہیں کہ بچھڑا کچھ صدا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. ہمارے یہ شاعر نہ صرف یہ کہ خود شاعر ہیں بلکہ شاعر ساز بھی ہیں. ان کے ماورا پبلیکیشن سے احمد فراز صاحب جیسے بڑے شاعر، محسن نقوی جیسے بڑے شاعر نہ صرف یہ کہ متعارف ہوئے بلکہ آج تک آپ سب کے اور ہمارے دلوں میں گھر کر چکے ہیں، ہماری یادداشتوں پر نقش ہیں. تو بغیر کسی اور مزید تمہید اور تعارف کے میں آپ کی بھرپور تالیوں میں سخن کی دعوت دیتا ہوں جناب خالد شریف صاحب کو. بہت شکریہ رحمان فارس. افتخار بھائی اجازت ہے. آج آ گئے ہو تم، جانے پھر کب آؤ گے. آج آ گئے ہو تم، جانے پھر کب آؤ گے. روز روز دنیا میں موجرے نہیں ہوتے. بہت اچھے، کیا کہنے، کیا کہنے. آج آ گئے ہو تم، جانے پھر کب آؤ، جانے پھر کب آؤ گے. روز روز دنیا میں، روز روز دنیا میں معجزے نہیں ہوتے، موجرے نہیں ہوتے. اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل دکھاتے رہتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل دکھاتے رہتے دل دکھاتے رہتے ہیں. عمر بڑھتی جاتی ہے، ہم بڑے نہیں ہوتے. بھائی سبحان اللہ. بہت اچھا ہے خالد صاحب، بہت اچھا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل دکھاتے دل رہتے دکھاتے رہتے ہیں. واہ واہ واہ. عمر بڑھتی جاتی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل دکھاتے رہتے ہیں. واہ، عمر بڑھتی، نوازش بہت، ہم بڑے نہیں ہوتے. عمر بڑھتی جاتی ہے، بہت اچھا.
ہم بڑے نہیں ہوتے اور پیار کرنے آئی ہو اونچ نیچ مت دیکھو کیا بات پیار کرنے آئی ہو اونچ نیچ مت دیکھو اونچ نیچ مت دیکھو اس غزل میں جانے من قافیے نہیں ہوتے قافیے نہیں ہوتے بہت کیا کہنے کیا پیار قافیہ کرنے ہے آئی ہاں ہو یہ تو ہے اونچ نیچ مت دیکھو اس غزل میں اس جانے من غزل میں جانے من قافیے نہیں ہوتے قافیے نہیں واہ ہوتے واہ 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 اور حسن میں نور ہے یزداں کا بہت اچھا خدا شاہد ہے واہ واہ کب میں اس بات پہ ایمان نہیں رکھتا ہوں واہ اللہ جمیل و یحب الجمال حسن میں نور ہے یزداں کا خدا شاہد ہے کب میں اس بات پہ ایمان نہیں رکھتا ہوں خود پسندی سے نکل آؤ تو مجھ سے ملنا میں برابر کے تعلق پہ یقین رکھتا ہوں بہت واہ 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 خود پسندی سے اچھا۔ نکل آؤ تو مجھ سے ملنا میں برابر کے تعلق پہ میں یقین رکھتا ہوں۔ برابر کیا کے کہہ رہے ہیں؟ تعلق پہ کیا یقین کہہ رہے ہیں؟ رکھتا ہوں افتخار بھائی ایک تازہ غزل ہے میری طرف سے جو یہ بے طلب محبت ہے واہ اچھا ہے میری بات طرف سے جو یہ بے میری طلب طرف سے جو یہ بے طلب محبت ہے تو بات یہ ہے کہ اس کا سبب محبت ہے واہ میری طرف سے واہ۔ جو یہ بے طلب محبت ہے تو بات یہ ہے بات یہ ہے کہ اس کا سبب محبت ہے۔ محبت ہے اور یہی ہے میرا تعارف کہ پیار کرتا ہوں آہا۔ اچھا ہے بہت یہی ہے میرا تعارف کہ پیار کہ کرتا ہوں۔ پیار کرتا ہوں جناب من میرا نام و نسب محبت ہے محبت ہے یہی ہے میرا تعارف کہ پیار کہ کرتا پیار ہوں کرتا ہوں جناب من میرا جناب نام و من نسب میرا نام و نسب بھائی سبحان اللہ محبت ہے اور جو میں نے قطرہ شبنم کو پھول پر دیکھا آہا۔ اچھا ہے بہت جو میں نے قطرہ شبنم کو پھول پر پھول پر دیکھا مجھے یہ علم ہوا میرا رب محبت ہے جو میں نے قطرہ شبنم کو پھول پر دیکھا بہت واہ مجھے یہ علم ہوا میرا رب محبت ہے اور شعر دیکھیے گا کہ بلائے یا نہ بلائے ملے ملے نہ ملے واہ کیا کہنے بلائے یا نہ بلائے ملے ملے نہ ملے 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 نہ ملے فضول ہیں یہ خرافات جب محبت ہے واہ واہ کیا کہنے واہ واہ بلائے یا نہ خرافات کیا اچھا بلائے ہے سر سبحان ملے اللہ۔ ملے نہ ملے فضول ہے یہ خرافات جب محبت ہے جب محبت ہے اور یہ تتلیاں یہ پرندے یہ مہر و ماہ و نجوم آہا ہاں میں نے بات یہ تتلیاں یہ پرندے یہ مہر و ماہ و نجوم میرے حضور یہ کیا ہے یہ سب یہ سب محبت ہے محبت ہے واہ واہ میرے حضور یہ کیا ہے یہ سب محبت ہے اور ہم اہل دل اس میں رحمان فارس بھی شامل ہے کہ ہم اہل دل تو یہی دیکھ دیکھ جیتے ہیں آہا ہم اہل دل تو یہی دیکھ دیکھ جیتے ہیں کب اس کی آنکھ میں نفرت ہے کب محبت ہے بہت اچھے کیا اچھا ہے بہت اچھا ہم اہل دل تو یہی سبحان دیکھ اللہ، دیکھ سبحان جیتے ہیں کب اس کی آنکھ میں نفرت ہے کب محبت کب محبت ہے اور انا کے کھیل میں خالد بڑا خسارہ ہے انا کے کھیل میں خالد بڑا خسارہ ہے تم اپنی میں سے نکل آؤ تب محبت ہے بہت خوب انا کے کھیل میں خالد بڑا خسارہ ہے تم اپنی میں سے اپنی نکل میں آؤ سے نکل آؤ رخصت ہوا تو بات میری مان کر گیا رخصت ہوا تو بات میری مان کر گیا بہت عمدہ اپنے تمام درد مجھے دان کر گیا ہائے ہائے کیا کہنے بچھڑا کچھ ہی صدا سے کہ رت ہی کہ رت ہی بدل گئی بچھڑا کچھ ہی صدا سے کہ رت ہی بدل گئی ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا دلچسپ واقعہ ہے یہ شعر مجھے زیادہ پسند ہے اس سے دلچسپ واقعہ ہے کہ کل ایک عزیز دوست اپنے مفاد پر مجھے قربان کر گیا واہ کیا واہ کہنے واہ واہ دلچسپ واقعہ ہے
کہ کل ایک عزیز دوست اپنے مفاد پر مجھے قربان کر گیا. خالد میں بات بات کیا شعر ہے سر، کہتا تھا جس کو جان. خالد میں بات بات پہ کہتا تھا جس کو جان، وہ شخص آخرش مجھے بے جان کر گیا. وہ شخص آخرش مجھے بے جان کر گیا. اور چونکہ روایت چلی ہے آخر میں ایک شعر سنانے کی، تو یاسمین بہن نے بھی سنایا، شاہدہ نے بھی. میں ایسا جنگجو ہوں جو میدان جنگ میں، میں ایسا جنگجو ہوں جو میدان جنگ میں دشمن کو زیر کر کے مروت میں چھوڑ دے. میں ایسا جنگجو ہوں جو میدان جنگ میں دشمن کو زیر کر کے مروت میں چھوڑ دے. بڑی نوٹ، بہت اچھا، کیا دلچسپ واقعہ ہے کہ کل ایک عزیز دوست اپنے مفاد پر مجھے قربان کر گیا. خالد شریف صاحب اپنا کلام ہمیں سنا رہے تھے اور ہم سب لطف اندوز ہو رہے تھے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اس یادگار مشاعرے میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. خواتین و حضرات، ناظرین کرام، ویلکم بیک ٹو دس یادگار مشاعرہ، جہاں آپ کا میزبان رحمان فارس بہت سارے چنیدہ شاعروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں موجود ہے. اور اب وہ موقع، وہ وقت، وہ لمحہ آ چکا ہے کہ جس کا آپ سب کو شدت سے انتظار تھا. ہمارے آج کے صاحب صدارت، جن کو افتخار ادب کہنا بالکل مناسب اور جائز ہوگا، افتخار زبان اردو، جہاں جہاں اردو بولی، پڑھی، لکھی، سنی، سمجھی اور سراہی جاتی ہے، یہ اپنی تمام تر آب و تاب، تمام تر چمک دمک کے ساتھ موجود ہیں. میری گزارش ہے ہمارے آج کے صاحب صدارت جناب افتخار عارف سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، یہ جو غلو ہے یہ اردو شاعری کے بہت سے امتیازات میں ہے. تو یہ جو رحمان فارس ابھی کہہ رہے تھے، اس پہ یقین نہ کر لیجیے گا. اور بلا شبہ اب میں دیکھ رہا ہوں سامنے میرے کیسے اچھے شعراء بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے ہمیں محروم رکھا. نذیر بیٹھے ہوئے ہیں، عباس بیٹھا ہوا ہے، پیچھے حمیدہ بیٹھی ہوئی ہیں، غافر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اچھا ہوتا کہ سب ہم ایک ساتھ پڑھ رہے ہوتے شعر اور سنا رہے ہوتے. کوئی ہم تو کیونکہ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ تو ان سے پوچھ کے ہم شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں. کیا کہنے آپ اجازت کیسی اچھی شعر پڑھے آپ لوگوں نے کیسا کوئی. جیسا ہوں ویسا ہوں، ویسا کیوں ہوں، سمجھا سکتا تھا میں. اور نذیر کیونکہ بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے جان بوجھ کر ایک شعر پڑھنے کا جی چاہتا. جیسا ہوں ویسا کیوں ہوں، سمجھا سکتا تھا میں، تم نے پوچھا تو ہوتا بتلا سکتا تھا. جیسا ہوں ویسا کیوں ہوں، سمجھا سکتا تھا میں، تم نے پوچھا تو ہوتا بتلا سکتا تھا میں. آسودہ رہنے کی خواہش مار گئی ورنہ، آسودہ رہنے کی خواہش مار گئی ورنہ آگے اور بہت آگے تک جا سکتا تھا. آسودہ رہنے کی خواہش مار گئی ورنہ آگے اور بہت آگے تک جا سکتا تھا میں. چھوٹی موٹی ایک لہر ہی تھی میرے اندر، چھوٹی موٹی ایک لہر ہی تھی میرے اندر، ایک لہر سے کیا طوفان اٹھا سکتا تھا میں. چھوٹی موٹی ایک لہر ہی تھی میرے اندر، ایک لہر سے کیا طوفان اٹھا سکتا تھا میں. کہیں کہیں سے کچھ مصرے، ایک آدھ نظم، کچھ شعر، کہیں کہیں سے کچھ مصرے، ایک آدھ نظم، کچھ شعر، اس پونجی پر کتنا شور مچا سکتا تھا. کہیں کہیں سے کچھ مصرے، ایک آدھ نظم، کچھ شعر، اس پونجی پر کتنا شور مچا سکتا تھا میں. جیسے سب لکھتے رہتے ہیں غزلیں، نظمیں، گیت،
वैसे लिख लिख कर अंबार लगा सकता था मैं। वाह 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 जैसे सब लिखते रहते हैं गज़लें, नज़में, गीत, वाह वाह वाह। वैसे लिख लिख कर अंबार लगा सकता था मैं। जैसा हूँ वैसा क्यों हूँ समझा सकता था मैं। तुमने पूछा तो होता बतला सकता था मैं। क्या कहने इफ्तिखार साहब। अब क्योंकि मुबालगा चल रहा है तो मैं भी दो चार शेर। अब्बास, मुहाफ़िज़े रविश रफ्तगा कोई नहीं है। क्या गजल है। मुहाफ़िज़े रविश रफ्तगा कोई नहीं है। कोई नहीं है। जहाँ का मैं हूँ मेरा वहाँ कोई नहीं है। मुहाफ़िज़े रविश रफ्तगा कोई नहीं है। जहाँ का मैं हूँ मेरा वहाँ कोई नहीं है। कोई नहीं है। सितारगा से जो पूछा कि उस तरफ क्या है, सितारगा से जो पूछा कि उस तरफ क्या कि है, उस तरफ क्या है, चमक के बोले कि ऐ जाने जा कोई नहीं है। सितारगा से जो पूछा कि उस तरफ क्या है, चमक के बोले कि ऐ जाने जा कोई नहीं है। कोई नहीं है। गुज़श्तगाने मोहब्बत के ख्वाब लिखने को, यार क्या शेर है। गुज़श्तगाने मोहब्बत के ख्वाब लिखने को, ख्वाब लिखने को अभी तो मैं हूँ मगर बादशाह कोई नहीं है। क्या बात है। गुज़श्तगाने मोहब्बत के ख्वाब लिखने को, गुज़श्तगाने मोहब्बत के सुभान अल्लाह सर। ख्वाब लिखने को, गुज़श्तगाने मोहब्बत के ख्वाब लिखने को अभी तो मैं हूँ, अभी तो मैं हूँ मगर बादशाह कोई नहीं है। अभी तो मैं हूँ मगर बादशाह कोई नहीं है। वहशत का असर ख्वाब की ताबीर में होता, वहशत का असर ख्वाब की ताबीर में होता। एक जागने वाला मेरी तकदीर में होता। वहशत का असर ख्वाब की ताबीर में होता। एक जागने वाला मेरी तकदीर में होता। उस आहुए रम खुर्दो खुश चश्म की खातिर, उस आहुए रम खुर्दो खुश चश्म की खातिर एक हल्क़े खुशबू मेरी जंजीर में होता। उस आहुए रम खुर्दो खुश चश्म की खातिर एक हल्क़े खुशबू मेरी जंजीर में होता। एक आलम खूबी है मयस्सर मगर ए काश, एक आलम खूबी है मयस्सर मगर है काश उस गुल का इलाका मेरी जागीर में होता। एक आलम खूबी है मयस्सर मगर ए काश उस गुल का इलाका मेरी जागीर में होता। महताब में एक चांद सी सूरत नजर आती, महताब में एक चांद सी सूरत नजर आती, महताब में एक चांद सी सूरत नजर आती। निस्बत का शरफ सिलसिला मीर में होता। महताब में एक चांद सी सूरत नजर आती, निस्बत का शरफ सिलसिला मीर में होता। एक निस्बत का शरफ सिलसिला मीर में होता। मरता जो किसी पर तो उसे मार के रखता, मरता जो किसी पर तो उसे मार के रखता। गालिब का चलन इश्क की तकसीर में होता। मरता जो किसी पर तो उसे मार के रखता। गालिब का चलन इश्क की तकसीर में होता। एक आलम खूबी का ये दावा, इकामत ज़ेबा का ये दावा है कि वो है। इकामत ज़ेबा का ये दावा है कि वो है। होता तो मेरे हरफे गिरागीर में होता, होता तो मेरे हरफे गिरागीर में होता। वहशत का असर ख्वाब की ताबीर में होता। सर वो मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे, वो गुजारिश है उसकी। जी मैं मेरे खुदा शेर सुना, मुझे इतना तो मोतबर कर दे। मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे। मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे। मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे। क्या कहना। मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे। मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे। ये रोशनी के ताक़ुब में भागता हुआ दिन, ये रोशनी के ताक़ुब में भागता हुआ दिन
जो थक गया है तो अब इसको मुख्तसर कर दे। क्या बात, ये रोशनी के ताक़ुब क्या में कहने। भागता हुआ दिन जो थक गया है तो अब इसको तो मुख्तसर अब कर दे। इसको मुख्तसर कर दे। मैं ज़िंदगी की दुआ मांगने लगा हूँ बहुत, मैं ज़िंदगी की दुआ मांगने लगा हूँ बहुत, जो हो सके तो दुआओं को बेअसर कर दे। वाह वाह, जो हो सके तो दुआओं को बेअसर कर दे। मैं अपने ख्वाब से कट कर जीऊँ तो मेरा खुदा, मैं अपने ख्वाब से कट कर जीऊँ तो मेरा खुदा, तो मेरा खुदा उजाड़ दे, मेरी मिट्टी को दरबदर कर दे। वाह वाह, मैं अपने ख्वाब से कट कर जीऊँ तो मेरा खुदा उजाड़ दे, मेरी मिट्टी को दरबदर कर दे। मेरी ज़मीन मेरा आखिरी हवाला है। क्या बात है, मेरी ज़मीन मेरा आखिरी हवाला है, सो मैं रहूं न रहूं इसको बारवर कर दे। क्या बात है, क्या बात। मेरी ज़मीन मेरा आखिरी हवाला है, सो मैं रहूं न रहूं इसको बारवर कर दे। इसको बारवर कर दे। आसमानों पर नजर कर, अंजुमो महताब देख। आसमानों पर नजर कर, अंजुमो महताब देख। सुबह की बुनियाद रखनी है तो पहले ख्वाब देख। आसमानों पर नजर कर, अंजुमो महताब देख। क्या कहने। सुबह की बुनियाद रखनी है तो पहले ख्वाब देख। वाह वाह सर, तमाशा करने वालों को खबर दी जा चुकी। देखिए, मुझसे ये एक ऐसी गज़ल की फरमाइश कर रहे हैं जिसके बारे में इन्होंने फ़ोन पर मुझे मना किया था कि वो गज़ल मैं न पढ़ूं। अभी खुद कह रहे हैं तो मैं सुना रहा हूँ। बिखर जाएंगे हम क्या जब तमाशा ख़त्म होगा। बिखर जाएंगे हम क्या जब तमाशा ख़त्म होगा। क्या जब तमाशा ख़त्म होगा, मेरे माबूद आखिर कब तमाशा ख़त्म होगा। बिखर जाएंगे हम क्या जब तमाशा ख़त्म होगा, मेरे माबूद आखिर कब तमाशा ख़त्म होगा। चराग़े हुजरे दरवेश की बुझती हुई लौ। चराग़े हुजरे दरवेश की बुझती हुई लौ, हवा से कह गई है अब तमाशा ख़त्म होगा। वाह वाह वाह। चराग़े हुजरे दरवेश की बुझती हुई लौ, चराग़े हुजरे दरवेश की बुझती हुई लौ, हवा से कह गई है, हवा से कह गई है अब तमाशा ख़त्म होगा। ये सब कठपुतलियाँ रक़्सा रहेंगी रात की रात। ये सब कठपुतलियाँ रक़्सा रहेंगी रात की रात। सहर से पहले पहले सब तमाशा ख़त्म होगा। वाह वाह वाह। ये सब कठपुतलियाँ रक़्सा रहेंगी रात की रात। सहर से पहले पहले सब तमाशा ख़त्म होगा। कहानी आप उलझी है कि उलझाई गई है। कहानी आप उलझी है कि उलझाई गई है। ये उगदा तब खुलेगा जब तमाशा ख़त्म होगा। कहानी आप उलझी है कि उलझाई गई है। कि उलझाई गई है। ये उगदा तब खुलेगा जब तमाशा ख़त्म होगा। तमाशा करने वालों को खबर दी जा चुकी है। तमाशा करने वालों को खबर दी जा चुकी है कि पर्दा कब गिरेगा, कब तमाशा ख़त्म होगा। तमाशा करने वालों को खबर दी जा चुकी है कि पर्दा कब गिरेगा, कब तमाशा। तेरी, ये इनके लीडर के लिए है शेर, तेरी शोरीदा मिजाजी के सबब तेरे नहीं। तेरी शोरीदा मिजाजी के सबब तेरे नहीं। ऐ मेरे शहर तेरे लोग भी अब तेरे नहीं। तेरी शोरीदा मिजाजी के सबब तेरे नहीं। ऐ मेरे शहर तेरे लोग भी अब तेरे नहीं। मैंने एक और भी महफिल में इन्हें देखा है। मैंने एक और भी महफिल में इन्हें देखा है। ये जो तेरे नजर आते हैं ये सब तेरे नहीं। वाह वाह वाह। मैंने एक और भी महफिल में इन्हें देखा है। ये जो तेरे नजर आते हैं ये सब तेरे नहीं। ये बाहर लहजा नई धुन पे थिरकते हुए लोग। ये
کیا مصرع باہر لہجہ نئی دھن پہ تھرکتے ہوئے لوگ، کس کو معلوم یہ کب تیرے ہیں کب تیرے نہیں، یہ باہر لہجہ سبحان اللہ، نئی دھن پہ تھرکتے ہوئے لوگ، کس کو معلوم یہ کب تیرے ہیں کب تیرے، بڑی کیا کہنے. سر 12واں کھلاڑی، 12واں کھلاڑی. دیکھیے اب میرے خیال میں کوئی تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ پردہ کب گرے گا، کب تماشا ختم ہوگا. ہماری خوش قسمتی اور خوش بختی ہے کہ آج ہم نے افتخار عارف صاحب کو لائیو سنا. ہمارے آج کے صاحب صدارت تھے. اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ یادگار اور شاندار مشاعرہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان رحمان فارس کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.